یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں سادہ زندگی تھی مگر رشتوں کی قدر بہت تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بیٹے کی جس نے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور یہ بھی کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے والدین کو بوجھ سمجھا۔ چلو سناتا ہوں میں آپ کو یہ کہانی۔ ایک گاؤں جس کا نام کمل نگر تھا، وہاں کچے راستے، سبز کھیت اور ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر۔ اسی گھر میں رہتا تھا علی مصطفیٰ اپنے والد عبدالحفیظ اور اماں کلثوم کے ساتھ۔ علی مصطفیٰ خود سے کہنے لگا، ہائے میرے اللہ، یہ مجھ سے دیکھا نہیں چاہ رہا کہ اس عمر میں بھی میرے بابا کام کر رہے۔ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دو کہ میں اپنے بابا اور امی جان کا سہارا بن سکوں۔ عبدالحفیظ اپنے بیٹے سے بولے، بیٹا آج میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، لگتا ہے بڑھاپا آ گیا ہے۔ کیا کروں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ابو آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے دوا بھی لاؤں گا اور آج کھیت کا کام بھی خود کر لوں گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اماں کلثوم اپنے بیٹے سے پیار سے بولی، السلام علیکم بیٹا، آپ پورا دن کام کرتے ہو، کہیں تھک تو نہیں جاتے نا میرے بچے؟ میں قربان جاؤں آپ پہ امی جان، آپ کی دعا ہو تو تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گاؤں میں علی مصطفیٰ کے دوست بھی رہتے تھے۔ کچھ دوست والدین کی خدمت کرتے اور کچھ نافرما بدار بھی تھے۔ ایک دن کامران نے علی مصطفیٰ سے کہا، یار علی مصطفیٰ، تو پاگل واگل ہے کیا؟ جب بھی دیکھو ماں باپ کرتا رہتا ہے۔ یار دنیا میں کچھ اور بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ علی مصطفیٰ کہنے لگا، بھائی اس دنیا میں جو اپنے ماں باپ کا نہیں، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ کامران ہنستے ہوئے بولا، او بھائی میں تو شہر جاؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، یہ بوڑھے میرے کسی کام کے نہیں ہے، تو اپنے میں خوش رہے۔ اللہ معاف کرے بھائی، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اور ہاں یہی بوڑھے تمہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ تم شہر جا سکو۔ ایک دن علی مصطفیٰ کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ گھر میں پیسے کم تھے اور حالات سخت تھے۔ اماں کلثوم روتے ہوئے، بیٹا اگر آپ کے ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ علی مصطفیٰ اپنی امی سے کہنے لگا، نہیں امی، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اور بابا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شہر کا سفر۔ علی مصطفیٰ نے اپنے خواب بیچ دیے، تعلیم چھوڑ دی اور شہر میں مزدوری شروع کر دی۔ علی مصطفیٰ کام کرتے ہوئے، یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت دے دے، میری محنت قبول کر لے اللہ۔ ایسے ہی سال گزر گئے۔ علی مصطفیٰ کے ہاتھ سخت ہو گئے، آنکھیں تھک گئی، مگر دل مضبوط رہا۔ دعا کا اثر۔ ایک دن اچانک قسمت نے کروٹ لی۔ علی مصطفیٰ کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ علی مصطفیٰ کے والد کمزور آواز میں کہنے لگے، میرے بچے، میں قربان جاؤں تمہاری محنت پہ، تم نے ہر پل محنت کی اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ علی مصطفیٰ روتے ہوئے بولا، آپ دونوں ہی میری اصل دولت ہیں،
ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरी असल दौलत तो आप दोनों ही हो, बाबा और अम्मी। और दूसरी तरफ अली मुस्तफ़ा का दोस्त कामरान शहर में तो गया मगर माँ बाप को भूल गया। आज वो अकेला था। कामरान शर्मिंदा होकर खुद से कहने लगा, काश मैंने भी अली मुस्तफ़ा की तरह अपने माँ बाप की कदर की होती तो आज मैं उनके साथ खुश होता। अली मुस्तफ़ा ने अपने वालिदैन के लिए पक्का घर बनाया और साथ ही अपने वालिद का इलाज भी करवाया और कभी ऊंची आवाज़ में बात न की। अम्मा ज़ैनब अपने बेटे से कहने लगी, मेरे बच्चे, अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा इस जहां में भी और उस जहां में भी कामयाब करे। अली मुस्तफ़ा के बाबा कहने लगे, बेटा, मुझे और आपकी अम्मी को बहुत फख्र है आप पे, क्योंकि आपने जो अपने माँ बाप के लिए किया है वो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ये करने के लिए बड़ा दिल चाहिए मेरे बच्चे। अम्मी और मेरे बाबा, आपकी खिदमत में ही मेरी कामयाबी है। इसलिए मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इससे ज्यादा भी हिम्मत दे कि मैं आप दोनों को हमेशा खुश रख सकूं। बच्चों, जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। वालिदैन बोझ नहीं होते, नेमत होते हैं। माँ बाप की दुआ वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। Thanks for watching! Don't forget to like and comment and subscribe to Minitoon World!